ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا رہے ہیں، پیپر بنتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے لے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر لیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو، صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو، مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے، من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کیاں تو پھر نبھاؤ، پھر اسے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں اپنے، یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینٹ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینٹ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھلا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے، اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری تو کمائی
آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی. پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی, 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے. کام میں, جاب میں, شاپ میں, کاروبار میں, اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی. اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو, ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. بیویاں ساتھ ہیں ان کو عزت دو, احترام دو. گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا. تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا, تم کرو تو صحیح. 2 ہفتے گزرے, میری اس کی اچھی دوستی تھی, اللہ اس کی بخشش فرمائے, تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا, اس کا فون آ گیا نا, تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے, وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے, کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں. یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لأن اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا. سبحان اللہ. کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں, کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا, بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور, تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا, تو وہ دکاندار کے پاس گلاس, اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو, اس کے یہاں لگا خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پگڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں نے کو پکڑ لیا, پہلوان جی اے مڑا جا بندہ تو مار گیا, تسی انہوں آکھی کچھ نہیں, تسی تو پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مارنے شرم ہوتی ہے. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا, یہ گالیاں دینا, اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا تو جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام تو نہیں. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا, ہوتا منہ تھے کھلے رہ گئے, منہ کھلے رہ گیا. وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا, کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے, کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس سے تمہیں انسان بنائے. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو, بول میٹھا کرو. بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کے چلو. اب ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے, آپ کو بنانا پڑے گا. وہ دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجد